سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گا، اور یہ ہمارے بھارت سے وابستہ ہے، لیکن جس نے تقریر کی ہے اور جو تبصرہ کیا ہے وہ بیرون ملک سے ہے۔ نیلسن منڈیلا کو تو آپ جانتی ہی ہیں، 18 جولائی کو ان کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر ان کی پوتی نے بھارت میں ہونے والے ظلم و ستم اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو لے کر کے ایک بیان جاری کیا، جس خبر کو دبا دیا گیا، اور ان کے وہ پورے بیان کا اقتباس انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی انڈیلے کا منڈیلا ہے جنہوں نے مضمون کو ترتیب دیا ہے، بلکہ انہی کا بیان بھی ہے اور تحریر بھی ہے۔ انہوں نے جو بھارت میں ہوا اس کی الگ الگ انداز میں تبصرے کرنے کی کوشش کی۔ اس سال نیلسن منڈیلا کے عالمی دن پر تاریخی تقریریں کی گئیں، جن میں ہماری جمہوریت پر ایسے حملے کے بارے میں خبردار کیا گیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاہم ان میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی، کسی بڑی چیز کی۔ محض چند ہفتے بعد بھارت کی آزادی کے 75 سال مکمل ہو جائیں گے۔ برطانوی ہندوستان نے آزادی کی باتوں اور سامراج کی حقیقت کے درمیان موجود خوفناک خلیج کا سامنا کیا۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں، مثال کے طور پر گاندھی، نہرو، امبیڈکر اور آزاد کی قیادت میں بھارت نے مختلف نظریات کے مالک لوگوں اور سیکولر جمہوریت رکھنے والا ملک بننے کا سفر شروع کیا۔ لیکن اب سے 75 سال بعد بھارت کیسا ہوگا؟ یوم منڈیلا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ ہم نسل پرستی کے خاتمے اور امن کے فروغ کے لیے نیلسن منڈیلا اور دنیا کی کوششوں کو یاد کریں، اور مجھے وہ سب کچھ یاد ہے جو بھارت نے جنوبی افریقہ کے لیے کیا۔ جب مغرب نے دہائیوں تک میرے ملک کے معاملے میں اپنی آنکھیں بند رکھی، بھارت ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ہماری پشت پناہی کی، ہمارے لیے آواز اٹھائی۔ میرے دادا نیلسن منڈیلا کی شکل میں ہمیں ہمارا گاندھی مل گیا۔ اصل میں مہاتما گاندھی کی سوچ کی ان کے جنوبی افریقہ میں تجربے سے تشکیل ہوئی۔ ان کے ضمیر کو اس نسل پرستی اور بالادستی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا جو کبھی میرے ملک میں موجود تھی۔ منڈیلا نے خود ایک بار جنوبی افریقہ کی ہندو برادری کے مدد سے 1991 میں افریقہ میں پہلا جمہوری سیاسی ادارہ بنانے میں گاندھی کے کردار کی تعریف کی۔ درحقیقت منڈیلا اور افریقی نیشنل کانگریس میں بہت سے لوگ نسل پرست حکومت کی طرف سے ملک کی بڑی جنوبی ایشیائی آبادی کو ملک بدر کرنے کی مختلف کوششوں کے سخت مخالف تھے۔ لیکن مجھے ایک خدشہ ہے، میں فکر مند ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو عالمی جنوب کے لیے طویل عرصے سے ایک امید ہے، تیزی سے وہ کچھ بننے کے خطرے سے دوچار ہوتی نظر آ رہی ہے، جا رہی ہے، جس کا اس نے کبھی بے لوث انداز میں سامنا کیا تھا۔ مسمار مکانات، منظم انداز میں کیا جانے والا امتیازی سلوک، اور پولیس کی مدد اور حوصلہ افزائی سے ہجوم کے ہاتھوں ہونے والا تشدد، یہاں تک کہ شادیوں پر لگائی جانے والی پابندی، اگر یہ 75 سال پہلے کی جنوبی افریقہ کی طرح لگتا ہے تو آپ غلط نہیں ہوں گے۔ لیکن میں آج کے بھارت کی بات کر رہی ہوں جہاں اسلاموفوبیا کو اس مقام تک مرکزی دھارے میں لایا گیا ہے اور منظم شکل دی گئی ہے کہ بھارت ایسے نظام کے خطرے سے دوچار ہو گیا ہے جس میں نسل پرستی جیسی عدم مساوات ہوتی ہے۔ صرف پچھلے ہفتے ہی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے آخری مسلمان قانون ساز نے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد حکمران جماعت میں ایک بھی مسلمان رکن پارلیمنٹ نہیں بچا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو بھارت میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادیوں میں سے ایک ہے، اور اب ان سب میں بنیادی نمائندگی کا بھی فقدان ہے۔ بہت سے مسیحیوں کو بھی بڑی سرگرمی کے ساتھ امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ ابھی حال ہی میں بی جے پی کے رہنماؤں نے ملک کے اہم سفارتی تعلقات کو خطرے میں ڈالتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ پڑوسی ممالک جیسے کہ ایران، قطر اور کویت کی طرف سے معاشی میدان میں جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے تاخیر کے ساتھ قدم اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوؤں کے خلاف بھی تعصب یا تشدد کے واقعات نہیں ہوئے۔ امریکہ کی ریٹگرس یونیورسٹی کی ایک حالیہ رپورٹ میں سوشل میڈیا پر ہندو فوبیا میں اضافے کا ذکر کیا گیا، اور اقوام متحدہ میں بھارتی سفیر ٹی ایس تریمورتی نے حال ہی میں مذہب فوبیا کے ہم اقسام، خاص طور پر ہندو، بدھ مت اور سکھ مخالف جذبات ابھرنے کی مذمت کی۔
جیسا کہ بھارت بلکہ فرانس اور امریکہ میں بھی دیکھا گیا، اسلاموفوبیا پر مبنی خیالات اب معاشرے میں محدود نہیں رہے، وہ معمول اور مرکزی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں اور دنیا بھر کی بڑی سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کے بیانیے کا تیزی سے حصہ بن گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اجتماعی بدنامی کی وجہ بننے والے صریح اسلاموفوبیا پر مبنی جذبات نفرت پر مبنی جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد کا سبب بن چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عالمی برادری یہ بھول گئی ہے کہ امتیازی سلوک کی چھوٹے چھوٹے واقعات بالآخر دنیا کو بدلنے والے واقعات کا باعث بن سکتے ہیں، اور بڑے معاشی، جغرافیائی و سیاسی عدم استحکام کے دور میں اس طرح کی کارروائیوں کو نظر انداز کرنا بہت برے نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ سیاسی اور معاشی مداخلت سے ہٹ کر ہمیں اخلاقی قیادت کی طاقت بھی درکار ہے، اور جیسا کہ ہم نے گاندھی اور ڈیسمنڈ ٹوٹو اور بڑی مذہبی شخصیات کے معاملے میں دیکھا جنہوں نے ایسے قیام امن کے عمل کا آغاز کیا جس کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوئے، یہ کام شاید خود مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ حال ہی میں سعودی عرب، جو اسلام کے مقدس ترین مقامات واقع ہیں، نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی غیر سرکاری تنظیم مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم آل عیسیٰ کی قیادت میں بین المذاہب سربراہ کانفرنس کی میزبانی کی۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں، ہندوؤں سمیت دنیا بھر کے مذہبی رہنماؤں کو مشترکہ اقدار پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے مدعو کر کے سعودی عرب تعاون کے لیے زبردست کال دینے میں کامیاب رہا۔ بھارت کو اس کوشش میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا اور وہ ان کوششوں کو اپنا کر ان کا دائرہ پھیلا سکتا تھا۔ دراصل میرے دادا کو ناانصافی کا مقابلہ کرنے کے لیے حقیقی ہندو نظریات کی طاقت پر بہت بھروسہ تھا۔ انہوں نے نسل پرستی کے خلاف اپنی مزاحمت میں ہندو روایات سے کام لیا، خاص طور پر اس وقت دیوالی منا کر جب وہ رابن جزیرے پر قائم جیل میں تھے۔ انہوں نے خلاف معمول جاتے ہوئے دیوالی منائی۔ 1992 میں جب ہندو مت کا پرچار کرنے والے ایک شخص نے منڈیلا کا موازنہ جنوبی افریقہ کے دیوتا رام کے طور پر کیا تو انہوں نے اس عمل کو باوقار انداز میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مزید برآں منڈیلا نے بطور ثبوت اکثر استعمار کے خلاف ہندوستان کی جرأت مندانہ موقف کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری جدوجہد کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری پوری دنیا میں دوست اور اتحادی موجود ہیں، اور یہ کہ ہمارا مقصد واقعی عالمگیر ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کو بھارت کی طرح مختلف نظریات کے حامل جمہوریت بنانے کے لیے کام کیا جہاں تمام مذاہب اور پس منظر کے لوگوں کے لیے دلچسپی اور آواز ہو۔ لہٰذا جب ہم منڈیلا ڈے پر غور کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بھارتی شہریوں کو یہ تاریخ کو یاد ہوگی اور وہ پوچھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ہمارے ملک نے بدترین نسل پرستی سے ایک نامکمل جمہوریت کی طرف سفر کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ بھارت اس کے برعکس راستہ اختیار کر رہا ہے۔ جب ہندوستان نے آزادی کی جنگ لڑی تو اس وقت دنیا میں کہیں بھی حقیقی جمہوریت کی مثالیں بہت کم تھیں، لیکن 75 سال پہلے گھناؤنی مذہبی تفریق، تلخ نسلی گروہ بندی اور سفاک سامراج کے دور میں ہندوستان نے بہتر انتخاب کیا اور دنیا اس کے لیے بہتر تھی۔ تو آج میں پوچھتی ہوں کہ بھارت اب کس کا انتخاب کرے گا؟ انڈلیکا منڈیلا سماجی کارکن ہے ناظرین گرامی، اور جنوبی افریقہ میں دیہی ترقی کے لیے سرگرم تنظیم تھمبے کیل منڈیلا فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں، اور یہ تحریر خود مصنفہ کی ذاتی رائے ہے، اور انہوں نے بہترین انداز میں بھارت میں ہونے والے بہت سارے الگ الگ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی ہمت تھی، اور تاریخ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ پہلے ہندو مذہب یا ہندوتوا کیا تھا اور آج اس کا چہرہ کس طرح بدل گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، انڈیپینڈنٹ کی شکریہ کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،